حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، تب سے لے کر کے 571 سال کا زمانہ یہ ایسا گزرا کہ جب اللہ تعالی نے کوئی بھی نبی یا رسول نہیں بھیجا۔ جو اللہ تعالیٰ کا سچا دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی لوگوں نے دھیرے دھیرے بھولانا شروع کر دیا، اور جہالت اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ گناہ فخر سے کیا کرتے تھے۔ شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ سارے گناہ عام ہو چکے تھے۔ لوگوں میں سب سے بڑا سخی اس کو سمجھا جاتا تھا جو سب سے زیادہ شراب پیتا تھا۔ لوگ دوستوں میں فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے تھے کہ میں نے فلاں عورت کی عزت کو پامال کیا، میں نے زنا کیا۔ چوری کرنا عام بات تھی، خوریزی عام بات تھی، یہاں تک کہ بیوہ عورتوں کو اس کے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، اور جب کسی کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ جب جہالت حد سے بڑھ گئی، تب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اپنے اعلان نبوت فرمایا، یعنی لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر دھیرے دھیرے قرآن اترنا شروع ہوا، اور رب تبارک و تعالی کا حکم آ گیا کہ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چور کی سزا مقرر کی گئی کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح سے ہر گناہ سے رب تبارک و تعالی نے بندوں کو روک دیا اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم لوگ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، کس طرح سے میرے محبوب اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں، اسی طرح سے تم بھی اپنی زندگی کو گزر بسر کرو۔ کیا چیز کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا رب تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دے دیا، اور جو چیزیں قرآن میں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کی گئی، اس کو رب تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ کر کے سیکھ لو۔ مثلا رب تبارک و تعالی نے نماز کا حکم تو دیا، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کو میرے محبوب کی زندگی کو پڑھ کر میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ کر تم سیکھ لو۔ اب جو شخص اپنی جہالت کی بنا پر اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے نہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے نہ، قرآن کو پڑھے نہ، سمجھے نہ، اور گناہوں میں ڈوب جائے، حرام کام کرے، مثلا شراب پیے یا چوری کرے یا زنا کرے، وہ گناہ جو زمانے جاہلیت میں عام بات تھی اس کو عام کرنے کی کوشش کرے، وہ خود اپنا ذمہ دار ہے، کیونکہ مسلمان کے پاس ہر چیز کا سنت طریقہ موجود ہے، چاہے وہ سر کا عمامہ اور ٹوپی ہو، چاہے جبہ اور شرے پہننے کا طریقہ ہو، چاہے وہ جو ہے تو غسل کرنے کا طریقہ ہو، وضو کرنے کا طریقہ ہو، یہاں تک کہ اپنا داڑھی مونچھ کٹنگ شیونگ کرانے کا طریقہ تک ہمارے پاس سنت طریقہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کس طرح سے بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے اس کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، پیشاب کے لیے جاتے ہیں اس کا طریقہ موجود ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ جب چپل پہنتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، جب ہم چپل اتارتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، سنت طریقہ۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر سیکھا ہے کہ ہمیں جو ہے تو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، گھر کے اندر ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ میں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو پس پشت رکھ دیا ہے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے،
ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن و حدیث پر غور کرنا نہیں چاہتے، اس لیے باپ بیٹے سے ناراض دکھتا ہے کہیں تو کہیں بیٹا باپ سے ناراض دکھتا ہے، کیونکہ باپ کے جو حقوق ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے سے بندہ سیکھتا ہے، بیٹے کے جو حقوق ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور بیوی کا جو حقوق ہے، ماں کے جو حقوق ہیں، اور دیگر رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے اور پڑھنے سے ہمیں جو ہے تو سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پس پشت چھوڑ دیں گے، رکھ دیں گے اور پڑھیں گے نہیں، تو وہی جو ہے تو ہم گناہ کرتے جائیں گے جو گناہ لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، کہ آج بھی چند نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اپنے گناہوں کو فخر کے ساتھ دوستوں میں بیان کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، گھر کے باہر کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں میں کیسے رہنا ہے، اور دوست و احباب میں کیسے رہنا ہے۔ جب راستہ چلتے ہو تو راستہ چلتے وقت کیسا جو ہے تو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، کیسا میانہ روئی کے ساتھ جو ہے تو راستہ چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں اور قرآن و حدیث پر غور کریں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں جن لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یا تو علم سیکھنے والا بن جاؤ یا علم سکھانے والا بن جاؤ، اس کے علاوہ اگر تیسرا راستہ اختیار کرو گے کہ نہ ہی علم سیکھتے ہو نہ ہی لوگوں کو علم دین سکھاتے ہو، تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، ہر کسی کے لیے اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنے لیے حلال و حرام کو پہچان سکے، اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو جان سکے، اپنے مسائل کو کتابوں سے نکال سکے۔ اسی لیے یا تو علم سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے، یا ان لوگوں کے ساتھ میں رہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ میں اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو جن کو دین کا علم آتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہے تو سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جنت میں جانے کا راستہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دکھا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے۔ اب ضرورت ہے ہمیں اس راستے پر چل کر کے جو ہے تو جنت میں داخل ہونے کی۔ اگر کوئی لاپرواہ بنتا ہے اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی دنیا و آخرت برباد کرتا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے دوری اختیار کی۔ قرآن و حدیث طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یا سال میں رمضان پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ ہمارے لیے سنت طریقہ کیا ہے، ہمارے لیے فرض کیا ہے، واجبات کیا ہے زندگی میں، یہ ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، ورنہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کا علم عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جو گناہ پیشتر ہو گئے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔